یہ جس طرح سے اس احتجاج کا انجام ہوا ہے اس کی ممکنہ طور پہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ لیڈرشپ کرائسس ہو سکتا ہے، بے ہنگم تنظیمی ڈھانچہ ہو سکتا ہے، یا اوورآل پھر پی ٹی آئی کا جو کلچر ہے سیاسی وہ اسی طرح کا ہے کہ اسی طرح کے جلسے جلوس کے اندر وہ اسی طرح سے ایکسیبٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو پورٹرے کرتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ممکنہ طور پہ یعنی اس ناکام ترین احتجاج کے عوامل کیا ہو سکتے ہیں؟ شکریہ رمضان صاحب ونس اگین مجھے اپنے پلیٹ فارم پہ بلانے کا۔ جس طرح آپ نے سمری فارم میں اور ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ اس کے کیا کیا مضمرات ہو سکتے ہیں، آپ نے تنظیمی ڈھانچے کا بھی ذکر کیا ہے، آپ نے پی ٹی آئی کے جو کارکن ہے یا جو ان کا جو ووٹر ہے یا سپورٹر ہے ان کا جو ایک آپ کہہ لیں ایک ویژولز ہے یا گراؤنڈ ریالٹی سے ناواقفیت ہے، وہ اس کا بھی آپ نے ذکر کیا۔ یہ ساری مل ملا کے آپ کو یہ چیزیں بن جاتی ہے کہ اس احتجاج کی ناکامی کی طرف جو چیزیں کار فرما۔ لیکن اب پہلے تو یہ دیکھا جائے، جس طرح اگر شروع سے ایک پوائنٹ پہ ڈسکس کر لیں کہ ان کے خیال میں تھا اس کو ایلوژنز آپ کہہ لیں یا سیراب کہہ لیں کہ ہم جائیں گے اور ہم جا کے ڈی چوک پہ جا کے دھرنا دیں، اور جب ڈی چوک پہ دھرنا دیں گے تو 2014 کی طرح یہ 126 دن کا دھرنا ہوگا، اور پھر 2014 کی طرح وہاں پہ آئیں گے سینئر لیڈرشپ۔ اس وقت تو خان صاحب تھے، ابھی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ شام کو آئے گی، رات 10-11 بجے تک گانے شانے بھی ہوں گے، ترانے بھی ہوں گے، خون کو بھی گرمایا جائے گا، اور پھر 3 تقریریں جا کے ختم ہو جائیں گی، اور اس طرح ایک ڈسرپشن ہوگی پارلیمنٹ کے بھی، سیکٹریٹ پہ آپ کو پتہ ہے جہاں پہ یہ ریڈ زون ہے وہاں پہ ایمبیسیز ہیں، تو اس طرح ایک انٹرنیشنل میسج بھی جائے گا کہ ملک میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور بیرونی بھی طاقتیں آ جائیں گی کوئی صلح صفائی کرنے، اور بالآخر عمران خان کو ریلیز کر دیا جائے گی۔ یہ ان کی ایلوژنس تھی، یعنی یہ پی ٹی آئی جو کارکن ہے، لیڈرشپ میں بات نہیں کر رہا ہوں، اس پہ آئیں گے بات کریں گے، لیکن جو پی ٹی آئی نیچے جو کارڈر بیس کارکن ہے جو کہ میجورٹی پختونخوا سے ہے، مطلب پنجاب سے ان کی اتنی انفلٹریشنز نہیں ہو رہی جتنی پختونخوا سے لوگ گئے ہیں، میں خود بھی شاید رہا ہوں، نہیں کافی لوگ یہاں سے گئے ہیں۔ یہ ان کے دماغ میں کسی طرح ان کی لیڈرشپ نے یا خان صاحب نے خود ڈال دیا تھا کہ اگر آپ آ گئے ڈی چوک پہ تو مجھے 5-6 دن بعد حکومت مفلوج ہو جائے گی اور میں آزاد ہو جاؤں گا اور بات ختم، کیونکہ صحیح، یہ تو کوئی سوینین بالادستی کی تحریک تو نہیں ہے نا، یہ تو سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تحریک ہے خان کو جیل سے نکالنے اور وزیر اعظم بننے کا۔ سوینین بالادستی کے تو کافی زیادہ سٹیپس ہیں، وہ آپ کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے، فوج کو کس طرح بھجوانا ٹھیک ہے۔ ہے، تو امتیاز الحق قسمتی سن کے ساتھ میں یہ واقعہ ہوا۔ ٹھیک ہے، امتیاز الحق صاحب، پی ٹی آئی کے پاس یہ ایک آپشن تو موجود تھا کہ وہ سنگجانی کے مقام پر جلسہ کر سکتے تھے، اور اس کا حکومت نے ان کو یہ آفر دی تھی کہ آپ لوگ سنگجانی کے مقام پر جلسہ کر لیجئے، آپ لوگوں نے اگر دھرنا بھی دینا ہے تو وہاں پہ دھرنا بھی دے لیجئے، آخر ڈی چوک ہی کیوں؟ جس طرح بات ہوئی ہے کہ ڈی چوک جو ہے وہ پاکستان کی ریاست کا ایک سمبل ہے، جہاں پر ہماری پارلیمنٹ، ہماری سپریم کورٹ، ہمارے پرائم منسٹر ہاؤس، پریزیڈنسی، یہ سمبل ہے ریاست کا۔ اگر یہاں پر اس حصے میں کوئی بھی پارٹی ہو یا کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ اس ریڈ زون کے اندر تو فلائی زون بھی جو ہے نہیں بنتا، اور یہاں پر ایک دنیا میں اصولی طور پر اپنے دارالحکومت کے اہم اداروں کو جو ریڈ زون کہلاتے ہیں سبھی احترام کرتے ہیں، مخالفین ہو، اپوزیشن ہو۔ تو اب یہاں پر عین اس وقت آپ دیکھیے کہ یہ اسٹریٹجی ہی غلط ہے کہ آپ ریڈ زون میں آئیں اور آ کر یہاں پر اس کو اپسیٹ کر کے دنیا کو یہ پیغام دیں کہ یہ ریاست جو ہے، جس طرح بات ہوئی کرنل صاحب نے کی کہ یہ ایسی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کیا آپ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں؟ کیا آپ ریاست کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ریڈ زون میں کیوں کیا گیا؟ اس سے پہلے بھی جب چین کے صدر آ رہے تھے تو یہ اس کے قریب یہ دھرنے کی ایکسرسائز کی گئی، اور جب شنگھائی کانفرنس ہوئی ہے تو اس کے قریب جو ہے لانگ مارچ کی جو ہے وہ
ایک پالیسی بنائی گئی. اور پھر جب بیلورشیا کے صدر لوکاشنکو آ رہے تھے تو اس ڈیٹ کے اندر تو کیا یہ پی ٹی آئی کی پالیسی جو ہے وہ ریاست کو ناکام بنانے کی ہے یا اپنے سیاسی مفادات کو حاصل کرنے کی ہے؟ صحیح. اس ساری پالیسی میں نہ تو سیاسی مفادات نہ ریاست کے مفادات دونوں میچ نہیں کرتے، اور جب مس میچنگ ہے تو پھر غلط چیز کا نتیجہ بھی غلط ہوتا ہے، اور وہ ہم نے سب نے دیکھ لیا. ٹھیک.